سچ بتانا ہند کا اوریجنل راجا کون ہے؟ کیا بات ہے، مخالفت کوئی کرے، ہائے ہائے ہائے، چلائے کوئی کتنا، لاسٹ میں چادر بھیجنی پڑتی ہے نا، بھیجنی پڑتی ہے نا لاسٹ میں تو چادر، چلائے کوئی کتنا بھیجنا ہی پڑے گی چادر۔ اور میاں یہیں تک نہیں، امریکہ سے بھی آتی ہے، کیا بات رہی، پھر وہ میڈیا میں نشر کرائی جاتی۔ تو میں نے سرکار غریب نواز کا دامن تھام کے کہا واہ میرے خواجہ، ہائے ہائے ہائے، آپ کی غریب نوازی کا بھی جواب نہیں، اے میرے غریب نواز، یہ چادر ان لوگوں سے منگا کر میڈیا میں جو نشر کرائی جا رہی ہے، کیا ذہن میں ڈالا ہے آپ نے تاکہ دنیا جان لے کرسی پہ کوئی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ زندہ باد۔ تم نماز پڑھنے مسجد میں جاؤ تو جو سجدے نماز میں آپ کرتے ہو وہ کرو، اس کے علاوہ ایک سجدہ اور ادا کیا کرو، وہ اس بات کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے اتنے بندوں میں سے مجھے ہی توفیق دی کہ میں تیرے گھر میں تیری عبادت کرنے آ گیا۔ کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد، سبحان یہ اللہ، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، انسان کی اپنی کوشش۔ اور میاں یہ جلسہ جس میں بل گرام کے دولہا آئے، کیا بات رہی، جس میں رسول اللہ کی اولاد آئی، کیا بات جس رہی، میں غوث اعظم کے شہزادے آئے، کیا میاں جہاں بیٹا جاتا ہے وہاں باپ کی نگاہ کرم پہنچ جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت مقدر والے ہو تم، سچ ہے، بڑی قسمت والے ہیں آپ سچ کہ ہے، آپ اس جلسے میں اس وقت بیٹھے ہو۔ سچ ہے، یہ پیران اعظام، یہ مقدس ہستیاں، اللہ اکبر، انہی کے جد کریم ہیں وہ۔ سنو غور سے، ہائے ہائے ہائے، حضرت کا آستانہ لگا، سبحان اللہ، سرکار میر طیب تشریف فرما، سبحان اللہ بولو، بولتے رہو یار۔ اب تھوڑا بہت آپ بولو گے، تھوڑا میں بولوں گا، پھر کچھ دیر کی سرکار چلے گی نا۔ تشریف فرما، لوگ آتے، دست بوسی ہوتی، قدم بوسی ہوتی، فیض پاتے، لوگ چلے جاتے۔ سبحان اللہ، یہ روز کا سلسلہ تھا۔ وہیں بلگرام شریف میں ایک صاحب اور رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا ضیاء الدین۔ سبحان اللہ، وہ بھی آ کر کے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ ضیاء الدین صاحب اپنے گھر میں سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اگر حضرت میر طیب نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پان کا بیڑا دیا تو میں جانوں گا کہ ہاں اللہ کے ولی ہیں۔ کیا بات رہی، اچھا کچھ لوگوں کے کیڑا سرکتا ہے نا، ہاں، ارے ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے کیڑے ہوتے ہیں، اچھا ایسے کیڑے مولویوں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بالکل سچی بتا رہا ہوں، ہم اپنی کمزوری آپ کو خود ہی بتا دے رہے ہیں۔ مولوی جلدی کسی کو لائک کرتا ہے، مانگتا ہے، مولوی کی ترازو پہ جو اتر جائے، مولوی کی ترازو پہ جو کھرا اتر جائے، مولوی اسی کو ہی مانتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا بھائیو، مولوی اولن تو کسی کو مانتا نہیں ہے، اور جسے مانتا ہے ہائے ہائے ہائے، وہ کچھ ہوتا ہے، کیا بات رہی، ہائے وہ ہائے، کچھ ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ تو عام حضرت کی بات ہے، اور جسے اعلیٰ حضرت مانتے ہو، ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، جسے اعلیٰ حضرت تسلیم کرتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم۔ اب توجہ سے سنیے، وہ ضیاء الدین صاحب کے دماغ میں بات آئی کہ حضرت نے اگر اپنے ہاتھوں سے مجھے پان اٹھا کے دیا تو میں سمجھوں گا کہ ہاں اللہ کے ولی ہے۔ ابھی یہ بات زبان پہ نہیں آئی، دماغ میں چل رہی۔ آئے، سارے لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت کے خادم ہوا کرتے تو ان کا نام تھا، حضرت انہیں پیار سے کہتے تھے بلو میاں۔ جی،
حضرت نے فرمایا بلو میاں کہ جی حضور، جیسے آج ہمارے استاد القراء حضرت قاری ابو الحسن صاحب قبلہ حضرت کے جامعہ کے ایک عظیم استاذ بے شک حضرت مولانا حافظ و قاری ابو الحسن صاحب واحدی تشریف فرما ہے. بے شک حضرت کو کچھ حکم کرنا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں فلاں گاؤں میں حضور تشریف لائے تھے، میں مرید ہوا تھا، حضور شجرے نہیں ملے. جی اب حضرت کے سامنے کوئی عرض کرے گا حضور میرے شجرہ، تو حضرت فرمائیں گے قاری صاحب جی فلاں صاحب کو شجرہ، بے شک بے شک ہے نا. تو حضرت کے وہ خادم تھے بلو میاں. حضرت نے پیار سے کہا بلو میاں کہ جی حضور. فرمایا ذرا پان تو لاؤ. آئے 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 کیا سبحان اللہ بولو یار، تھوڑا تھوڑا بولو، آپ بھی بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ پان تو لاؤ. حضرت گئے، کچھ پان لگوائے، تشتری میں رکھے، لے آئے. کہا پیش کرو. سب کو پان دیا گیا، ان کو ہی نہیں دیا جو یہ سوچ کے آئے تھے حضرت اپنے ہاتھ سے دیں گے. کیا بات رہی. ان کو نہیں دیا. لوگ فیض پائے، اٹھے، سلام کیا، دستبوسی کی، چلے گئے. لاسٹ میں وہ وہی صاحب رہے، ضیاء الدین صاحب. حضرت نے فرمایا بلو میاں ذرا پان کی پلیٹ مجھے تو لاؤ. آئے آئے کیا سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ. سبحان اللہ. فرمایا پان کی پلیٹ ہمیں تو دو. پان کی پلیٹ ہاتھ میں لی، 2 پان اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے پان کا بیڑا بنایا اور جناب ضیاء الدین صاحب کو پان دیتے ہوئے کہا لو ضیاء الدین صاحب پان لو، مگر اللہ والوں کے بارے میں ایسا سوچنا نہیں چاہیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں روشن ضمیر ہوں گے، غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے یہ مقدر ہمارا بنایا، بے شک یہ سچ ہے. تقدیر ہماری بنائی ہے، یہ قسمت ہماری بنائی ہے کہ ہم نے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی مل رہا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد آخرت میں بھی ملے گا. انشاءاللہ. جہاں دنیا میں عالم یہ ہوگا کہ جہاں گنہگار پٹ رہے ہوں گے، جہنم میں دھکیلے جا رہے ہوں گے، مگر ان ہستیوں کے غلام استاذ زمن مولانا حسن بریلوی کی زبان میں یہ کہتے پھر رہے ہوں گے ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، فیضان واحدی، فیضان طیبی. زندہ باد زندہ باد. وہ کس کو ملے تیرے دامن. جو تیرے دامن میں چھپا ہو. آئے آئے. ہمیں تو یہ مبارک دامن مل گئے. ارے یوں سمجھ لو آپ نے میر سید سہیل میاں صاحب کا دامن کرم تھاما تو حضرت سترے میاں کا دامن ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار سیدنا صاحب الکرامت وعظیم المرتبت بزرگ حضور سترے میاں کا دامن کے ہاتھ میں آیا کہ ہمارے ہاتھوں میں سرکار میر طیب کا دامن آ گیا. سبحان اللہ سبحان ان کے توسل سے میر عبدالواحد بلگرامی کا دامن آ گیا. سبحان اللہ. اور حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کے واسطے سے صاحب دعوت الصغرا حضرت سرکار سیدنا محمد صغرا واسطی سبحان اللہ. رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم ہاتھ میں آ گیا. ان کے دامن کرم کے ہاتھ، ان کے توسط سے ہمارے ہاتھوں میں حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دامن آ گیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے واسطے سے ہمارے ہاتھ میں دامن عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز ہند کے راجہ، ہم سب سنیوں کے خواجہ. سچ بتانا ہند کا اوریجنل راجہ کون ہے؟ کیا بات ہے. مخالفت کوئی کرے، ہائے ہائے ہائے. چلائے کوئی کتنا، لاسٹ میں چادر بھیجنی پڑتی ہے نا.
بھیجنی پڑتی ہے نا لاسٹ میں تو چلائے کوئی کتنا بھیجنا ہی پڑے گی چاند اور میاں یہیں تک نہیں امریکہ سے بھی آئی ہے کیا بات رہی. پھر وہ میڈیا میں نشر کرائی جاتی تو میں نے سرکار غریب نواز کا دامن تھام کے کہا واہ میرے خواجہ ہائے ہائے ہائے. آپ کی غریب نوازی کا بھی جواب نہیں. اے میرے غریب نواز یہ چادر ان لوگوں سے منگا کر میڈیا میں جو نشر کرائی جا رہی ہے کیا ذہن میں ڈالا ہے آپ نے تاکہ دنیا جان لے کرسی پہ کوئی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ راجا تو میرا خواجہ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دامن کرم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو سمجھو آپ نے غریب نواز کا دامن پکڑ لیا. بے شک. سرکار غریب نواز کے دامن کے واسطے سے ہمارے ہاتھوں میں قطب الاقطاب قطب ربانی محبوب سبحان قندیل نورانی شہباز لامکانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کا دامن ہاتھ میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار غوث پاک کے واسطے سے ہمارے ہاتھ میں دامن سید الشہداء امام علی مقام سرکار امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم ہاتھ میں آ گیا ہے. کیا بات رہی. ان کا دامن ہاتھ میں کیا آیا کہ مولا کائنات آہا ہا ہا. شیر خدا حیدر کرار خیبر شکن مشکل کشا حضرت علی مرتضی سبحان اللہ. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دامن آ گیا ہے. اور جب مولا علی کا دامن آ گیا تو امام الانبیاء ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت ڈھکے کی چوٹ پر پوری زندگی کہتے رہے سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی زندہ باد زندہ باد. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دھوون آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ غمزتوں کو رضا مشبہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب بولو بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. میرے سرکار میرے آقا کا دامن کرم ہاتھ میں آ اور جو میرے حضور کے دامن میں آ جائے سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ تو کوئی کمی رہ گئی. جب ہم اس دامن پاک میں آ گئے تو استاد زمن بول اٹھے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ موقع بہت سچ ہے. یہ وقت بہت اور عقل مند لوگ دانش مند لوگ اہل خرد لوگ میں چالاک نہیں کہوں گا جی. اس لیے کہ میرا تعلق بریلی سے ہائے ہائے ہائے. اور میرے مفتی اعظم مومن کو چالاک کہنے سے بچتے تھے. کیا بات رہی. چونکہ چالاکی کی صفت کس کی ہے. آ جاؤ بابو آ جاؤ بیٹا میرے لال آ جاؤ بیٹھ جاؤ آگے. ماشاءاللہ یہ بچے دیکھو نوجوان بچے ہمارے کہیں تھے شاید بیٹھے ہوئے جی. آواز پہنچ گئی کہ بلگرام شریف کے دولہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. فیضان واحدی لائے طیبی فیضان لائے ہیں. کیا بات رہی. اپنے دامن بھرنے آ گئے. بیٹھ جاؤ بابا بیٹھ جاؤ. قاری رئیس صاحب ہے جی. قاری رئیس القادری صاحب ماشاءاللہ. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان